بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 122 سے 129 پر بات کر رہے ہیں۔ یہ آیات ایک طرح سے موضوع بدلتی ہیں، بنی اسرائیل کے ذکر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ان کی آزمائشیں، خانہ کعبہ کی تعمیر اور پھر وہ اہم دعائیں۔ جی بالکل، ان آیات میں ہمیں وراثت، ذمہ داری اور خاص طور پر روحانی قیادت یعنی امامت کے تصورات ملتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد دلانے کے فوراً بعد گفتگو کا محور حضرت ابراہیم علیہ السلام بن جاتے ہیں۔ اچھا، تو آیات 122 اور 123 میں پھر سے بنی اسرائیل کو یاد دہانی ہے اللہ کی نعمتیں، ان کی فضیلت، مگر ساتھ ہی وہ بہت سخت تنبیہ بھی ہے نا قیامت کے دن کی، کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جی ہاں، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، پہلے اجتماعی فضیلت کا ذکر کیا جو ماضی میں تھی، اور فوراً بعد مستقبل کی انفرادی ذمہ داری کا، یعنی نجات کا دار و مدار آپ کے اپنے اعمال پر ہے، کسی خاص گروہ سے تعلق یا نسب پر نہیں۔ بالکل، قیامت کے دن کا انصاف۔ جی، انصاف کا مطلق ہونا۔ اور پھر فوراً آیت 124، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے انہیں کچھ کلمات سے آزمایا، وہ پورے اترے تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں ان لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اور جب انہوں نے اپنی اولاد کے لیے پوچھا تو جواب آیا کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا، یعنی یہ جو امامت کا منصب ہے یہ کوئی خاندانی وراثت نہیں ہے، صحیح، یہ تو آزمائش میں پورا اترنے، اللہ کے حکم ماننے سے ملتا ہے۔ یہاں ظالمون سے مراد ظاہر ہے وسیمہ نامے ہے، شرک کرنے والے، نافرمان، حقوق غصب کرنے والے۔ یعنی معیار صرف تقوی اور عمل صالح ہے۔ جی بالکل، صرف تقوی اور عمل صالح۔ پھر اس عظیم منصب کے بعد فوراً ذکر آتا ہے بیت اللہ کے قیام کا، آیات 125 سے 127 تک۔ خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس یعنی لوگوں کے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، اور امنن یعنی امن کی جگہ قرار دیا گیا۔ یہ بے وقت روحانی مرکز بھی اور پناہ گاہ بھی۔ جی، یہ کعبہ کی ایک بہت ہی منفرد حیثیت ہے جو شروع سے قائم کی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی کہ اس گھر کو پاک رکھیں۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں یعنی جو وہاں ٹھہر کر عبادت کرتے ہیں، اور رکوع و سجود کرنے والوں یعنی نمازیوں کے لیے۔ تو عبادات کے لیے اس کی مرکزیت واضح ہو کر دی گئی۔ اور اسی دوران حضرت ابراہیم کی وہ خوبصورت دعا مکہ کے لیے امن کی اور وہاں کے ایمان والوں کے لیے پھلوں کے رزق کی۔ جی، اور اللہ کا جواب بھی بڑا اہم ہے کہ دنیا کا رزق تو کافر کو بھی ملے گا، تھوڑا فائدہ، مگر آخرت کا انجام تو عذاب ہی ہے۔ ہاں، یہ فرق واضح ہے۔ اور پھر جب وہ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، ربنا تقبل منا۔ اتنی بڑی خدمت اور اتنی عاجزی۔ یہی تو بات ہے، یہ ان کی للہیت ہے کہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اصل چیز اللہ کی قبولیت ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ بے شک۔ اچھا، پھر آیت 128 میں وہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہ وہ مسلم بنے یعنی فرما بردار۔ جی، اور یہ کہ اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول کرے، یعنی اپنی نسل کی دینداری کی فکر، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ وہ صرف دنیا نہیں چھوڑتے بلکہ دین کا ورثہ چھوڑنے کی فکر کرتے ہیں، بالکل، روحانی ورثہ۔ اور پھر وہ مشہور دعا آیت 129 میں، اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو کیا کرے، تیری آیات تلاوت کرے، کتاب و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ دعا تو ظاہر ہے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں جو ترتیب ہے نا وہ بھی کمال کی ہے۔ پہلے تلاوت آیات یعنی اللہ کا کلام سنانا، ٹھیک، پھر تعلیم کتاب و حکمت یعنی اس کلام کا مطلب اور گہرائی سمجھانا، اور ان دونوں کے نتیجے میں پھر تزکیہ یعنی دلوں اور اعمال کی پاکیزگی۔ یہ ایک مکمل تربیتی نقشہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر اور آخرت کی فکر ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ امامت اہلیت سے ملتی ہے، نسب سے نہیں۔ جی، خانہ کعبہ عبادت اور امن کا مرکز ہے، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعائیں وہ قبول ہوئیں اور وہ اپنی نسل کے لیے ہدایت کی بنیاد بن گئیں۔ بالکل، اور ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھیں کس طرح ذاتی آزمائش میں کامیابی، پھر ایک اجتماعی مرکز کا قیام، اور پھر مستقبل کی نسلوں کے لیے دعا، یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ عمل
ذمہ داری اور دعا کا امتزاج۔ جی، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج ہم کن بنیادوں پر کھڑے ہیں اور ہماری اپنی نسلوں کے لیے سب سے اہم دعائیں کیا ہونی چاہیے۔ بالکل، غور کرنے کی بات ہے۔ چلیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے سننے والوں کے لیے یہ گفتگو مفید رہی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔